وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 20 آج پڑھی جائے گی۔ اس کے دو مضامین اہم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں۔ دوسرا، روز قیامت جھوٹے معبود کیا ہمارے کچھ کام آ سکیں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نیا سبق پڑھیں گے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 20 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ سنیں گے۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی دوست ہے۔ ویضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا ہوگا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ نہ تھے کہ سن لیتے کسی کی بات، ان کی طاقت سماعت ہی نہیں تھی۔ وما کانوا یبصرون، اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، خسروا، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا، انفسہم، اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ لا جرم، بے شک، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق کا تسلسل ہے آج کا سبق، اور مضمون گزشتہ 2 دنوں سے بیان ہو رہا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم، کہ سب سے زیادہ ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ پھر گزشتہ سبق میں، گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید صفات بیان کی، 3 صفات۔ ایک تو یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو عملاً روکتے ہیں، اور اس میں دین میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں یہ انکار کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ان کی۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔
اول تو لم یکونوا معجزین فی الارض، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے۔ زمین میں انسان سامعین کرام جب اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو بسا اوقات اس میں مال و دولت کی فراوانی سے یا ویسے ہی اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور پھر یہ کوئی کسی کو خاطر نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے یہ مغرور ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، شیخ خورا اتراتا ہے، فریحو، تو یہ ساری صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کا یہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان باغی ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز دیکھے۔ استغنا یعنی اس کے پاس اگر مال و دولت کی فراوانی ہو جائے تو یہ بغاوت کی روش اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے یہ چھوٹ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سب سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ میرے اختیار سے باہر ہو، یا لفظی ترجمہ کہ ہر ایک کی جو پیشانی کی چوٹی ہے اس سے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ تو سامعین اکرام یہ اگر ہم احساس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق سلوک کریں، تو پھر یہ ہے کہ پھر معاملات مختلف ہوں گے۔ ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، پھر نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے، پھر جب ظاہر کا ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے تو اب ظاہری کے ہو کے رہ گئے۔ عام طور پہ یہ صورتحال ہے سامعین کرام۔ دنیا ہائے دنیا اور ہائے دنیا، ہائے دنیا اور ہائے، کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں، اکثر مسائل بلکہ تمام مسائل کا تعلق ظاہر دنیا سے۔ میں بیمار ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کام اچھا نہیں ہے، میرا مکان، میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں یہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو یہ ساری سامعین کرام یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے سارے مسائل کا تعلق ظاہر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں۔ دنیا تو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے پریشان ہوا جائے، یہ تو جتنا آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو ملے گا، نصیبوں کا یسیبوں کا، جو نصیب ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اس کے جو چیز ملنی ہے اس کے بارے میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو جو ملنی ہے وہ ملنی ہے، بس مناسب جستجو کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ما کان لہم من دون اللہ اولیاء، ان کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو دوستی ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ سامنے یہ ظالم لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ تو ان سے ناراض رہے گا۔ یعنی یہ ہماری ساری کوششیں سامعین اکرام، تھوڑا سا آپ توجہ کریں اور ذرا نظر کو وسیع کریں، ہماری ساری کوششیں، ساری عادتیں، ساری کوششیں، ساری جد و جہد اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے رخ اللہ سے پھیر دیا ہے تو یہ تو بس ساری باتیں بس غلط ہو گئیں۔ آپ نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، یہ تو کافروں والی بات ہے سامعین کرام، یہ تو کافروں والی بات ہے۔ کافر نہیں مانتے اللہ کو، مقصود کافر نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ساری طرفوں سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ انی وجہت وجہیہ
للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، حنیف ہوں، اللہ کی طرف میرا رخ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو سامعین اکرام، یہ تھوڑا سا آپ غور کریں اور فکر کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، مصیبت کے وقت آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے سوا۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دوچند ہے۔ اب دنیا میں بھی سامعین اکرام عذاب ہے، جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا یا اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا۔ یہ بے نہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو دنیا بھی خراب۔ سامعین اکرام، اللہ سے رخ پھیرنے کی وجہ سے نتیجتاً اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں سامنے، یہ تو قرآن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے قرآن، اور ٹیکسٹ کھولا کریں۔ جب آپ یہ سنا کریں تو ٹیکسٹ کھولا کریں، میری باتوں پہ یقین مت کیا کریں، میں جو بیان کر رہا ہوں دیکھیں قرآن میں وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب جو ہے وہ دوچند ہوگا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ لوگ سنتے نہیں تھے، کسی کی بات، اہل حق کی بات سنتے نہیں تھے دل کے کانوں سے۔ سن تو ظاہر میں تو سن سکتے تھے، یہ نہیں کہ بہرے تھے، لیکن دل کے کانوں سے کان لگا کے نہیں سنتے تھے۔ وما کانوا یبصرون، اور نہیں یہ بصارت سے کام لیتے تھے۔ بصارت دل کی آنکھوں سے کام نہیں لیتے تھے، دل کے کانوں سے سنتے نہیں تھے، دل کے کانوں سے دیکھتے نہ تھے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دوچند عذاب ہوگا ان کے لیے۔ اور اگر یہ ما کانوا یستطیعون السمع، سامعین اکرام یہاں ٹھہر کے تھوڑا سا آپ غور تو کریں نا، کہ میں آپ کو ایک آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، سورہ ملک کی۔ جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک بات کہیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سن لیتے کسی کی بات، نسمعُ أَوْ نَعْقِلُ، یا عقل سے کام لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ سامعین اکرام، یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آخرت کے لیے آپ کو، اللہ کے لیے اور اللہ والوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ پھر آپ کس کی بات سنیں گے؟ تو یہ ایک بات سامعین اکرام ذرا غور کر لیں۔ اول تو یہ ساری خرابیوں کی جو واحد وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے ہمارا، بحیثیت مقصود، مطلوب و محبوب، تو پھر سارے کام جو ہیں غلط ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ اول خشت اول چور نہت معمار کج، جو پہلی اینٹ ہے معمار نے اگر ٹیڑھی رکھی، آسمان تک اگر وہ عمارت لے جائے گا وہ سیدھی نہیں رہے گی، وہ ٹیڑھی رہے گی۔ تو بہرحال ما کانوا یستطیعون السمع، یہ لوگ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ بہرے تھے، نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دل کے آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھا انہوں نے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ خسروا انفسہم، اپنے جان کو نقصان میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور آخرت میں وضل عنہم، گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے وہ گم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔
سامعین اکرام یہ آپ دیکھیں نا وہی آیت جو ہم نے شروع کی ہے، من اظلم ممن افترا علی اللہ، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو گیا جو یہ افترا کرتے تھے. اب افترا سامعین کرام، اب جھوٹ تو ہم نے گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہم نے گھڑا ہوا ہے، یعنی غیر اللہ کو محبوب بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے محبت شروع کر دی ہے. اور بعض لوگ تو مطلب یہ ہے کہ زمانے طالب علمی سے آپ دیکھیں کہ وہ یہ چھپن چھپائی کرتے رہتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو پسند کرتی رہتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو پسند کرتے رہتے ہیں جب تک شادی نہیں ہوتی. تو ادھر بس یہ چھپن چھپائی چلتی رہتی ہے. پھر جب شادی ہو جاتی ہے پسند کی یا جو بھی ہوتی ہے، تو پھر لڑکی کو اگر اچھا لڑکا مل گیا تو بس وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھر گھومتے رہتے ہیں ساحل سمندر پہ. یعنی پھر جو ہے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچوں کی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طرح والدین چومتے ہیں چامتے ہیں. یہ غلط بات نہیں ہے، بچوں کو چومنا ان سے پیار کرنا یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے. اللہ جو حقیقی ذات ہے، جو کہ حقیقی وجود ہے، اس سے کوئی محبت کا تصور ہی نہیں ہے. سامنے کرم کیا کون سی محبت ہے آخر؟ اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس سے محبت تو اسی محبت کے قابل تو وہی ذات ہے، اور مقصد کے قابل تو وہی ذات ہے، کیونکہ حقیقی وجود ہی اسی ذات کا ہے. اور ہم نے تو یہ دونوں پہنچا. اور یہ بھی سامعین کرام نوٹ کر لیں، جس نے اللہ کی بندگی سے اعراض کیا تو اس کا تو خانہ خراب ہے. اب اللہ کی بندگی کس سے نہیں ہو سکے گی؟ جس نے اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب نہیں بنایا. سامعین کرام یہ تو ہم نماز یہ ایک غلط یعنی معنوں میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، یا ہم سمجھے ہیں یا سمجھایا ہی نہیں گیا ہے، اور عبادت کا مفہوم ہم نے بس محدود کر لیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک. یہ تو نہیں ہے عبادت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں صرف یہ کام عبادت کے نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور کام ہے. اس کے علاوہ مطلب عبادت کیا ہے؟ عبادت بندگی ہے. بندگی کیا ہے؟ بندگی مطلب آپ نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم کس چیز کے بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے جہاں نماز کے بارے میں ہے، وہاں گھر میں آپ کے خانگی معاملات کے بارے میں بھی ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود سے کو پھلانگا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم کتنے حدود اللہ کو پھلانگتے رہتے ہیں ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ جہد. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود تو صرف نماز روزے کے بارے میں نہیں ہے، وہ آپ کے معاملات کے بارے میں ہیں، وہ آپ کے اخلاق کے بارے میں ہیں، وہ آپ کی معاشرت کے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری حدود ہیں. سامعین کرام ہم تو نہیں، یعنی اس کو تو ہم نے پائمال کر دیا ہے. تو بندگی تو اسے نہیں کہتے کہ بس آپ نماز پڑھ کے باقی کام اپنی مرضی سے کریں، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. یہ بندگی نہیں ہے. جبھی تو ہم شرمندہ ہو رہے ہیں. بندگی میں عظمت ہے، بندگی میں کامیابی ہے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. آج ہم ایک بے عزت قوم ہے دنیا میں، کوئی عزت نہیں ہماری. آپ دیکھ لیں وہ یہود
جو مغضوب علیہ قوم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کا غصہ اس پر، وباؤ بغضب من اللہ۔ پھر جو گمراہ قوم ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ ہم پہ مسلط ہیں آج کل، ان کا ڈنڈا ہے اور ہمیں وہ پیٹ رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اور ہم ان سے ڈرتے ہیں، اور ہم مسلمان اور ہم مومن ہیں، ہم صاحب قرآن ہیں۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ نقصان، اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ خسارے کے الفاظ جو ہیں سامعین کرام ذرا آپ غور کریں کہ یہاں تھوڑی سی جگہ میں 2 مرتبہ آئیں، تھوڑی سی جگہ میں 2 مرتبہ یہ خسارے کے الفاظ آئیں۔ کیا ہے؟ ما کان اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ اب اپنے آپ کو تھوڑا سا میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ نقصان کا کیا مطلب ہے سامعین کرام۔ انسان آیا ہے سامعین کرام دنیا میں فائدے کے لیے، اسے ایک سودا لینا ہے، اللہ کے قرب کا، اللہ کے دیدار کا سودا کرنا ہے، لینا ہے، قیمت دینی ہے۔ وہ ساری ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہ ایک سودا کرنا ہے اسے، اللہ کے قرب کا، اللہ کے دیدار کا، پھر محنت کرنی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جد و جہد کرو اللہ کے لیے، اللہ کے بارے میں جتنا کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ تو وہ محنت ہم نے تو یہاں محنت کرنی ہے، جہاد، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی اور جان سے بھی۔ تو اگر سامعین کرام یہ خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، خسارے میں ہو گئے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان دنیا میں نقصان کے لیے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدے کے لیے بھجوایا ہے کہ تم اپنے مقام سے اوپر چلے جاؤ اور معراج حاصل کر لو۔ جس طرح ہمارے نبی نے معراج حاصل کی تھی، اسی طرح ہم بحیثیت امت، ان کی امت، ہم نے اپنی معراج کو حاصل کرنا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج تک یہ قرآن پہنچانے والا ہے۔ تو انسان، ہم، میں، آپ، یہ نقصان کے لیے نہیں آئے۔ دیکھیں ایک جملہ آپ سنیں، اگر ہماری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی یا ہم نے دنیا کا دھوکہ کھا لیا، اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے، اپنے آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ میں تو یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، پھر نقصان ہے سارے سامنے، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پھر سارا نقصان ہے، ساری زندگی نقصان میں جائے گی آپ کی۔ سورہ عصر پڑھ لینا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پہ ایمان، اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کے لیے عمل بھی کیا، تواصوا بالحق کیا و تواصوا بالصبر کیا، یہ لوگ بچ جائیں گے، اور باقی لوگ سارے کے سارے نقصان میں جائیں گے۔ ہمیں تو نہ نقصان کی پرواہ ہے، نہ فائدے کی کوئی امید ہے، بس ہمارا تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں انکاری ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ تو ہمیں تو آپ دیکھیں نا، یہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے نقصان کی، نہ نفع کی نہ نقصان کی۔ ہاں ہے دنیا کے لیے۔ مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی تم نے کیا کما لیا دنیا میں، کون سے بنگلے بنا لیے؟ چلیں میری بات تو چھوڑ دیں، لیکن ہم لوگ کامیاب اس شخص جس نے تھوڑی وقت میں زیادہ مال بنا لیا، بنگلے کھڑے کر لیے، پلاٹ لے لیے، بنگلے لے لیے، بھئی اس کا تو کارخانہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، ان کا کام تو بڑا اچھا ہے۔
ہماری کامیابی کی، ہم تو دنیا کی نظر سے سب لوگوں کی جد و جہد کو دیکھتے ہیں. یہ تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے اگر آدھی دنیا بھی کما لی ہوتی تو یہ تو کامیابی نہیں ہے. دنیا تو بسا اوقات عذاب کی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مال اور اولاد سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ پڑھ چکے ہیں. تو اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو گیا ان سے جو وہ افترا کرتے تھے. لا جرم، یقیناً یہ لوگ، ذرا اس الفاظ کو تو دیکھیں، اس ترجمے کو دیکھیں. لا جرم یقیناً، انہم فی الآخرۃ، یہ لوگ آخرت میں، ہم الاخسرون، یہی لوگ نقصان میں جائیں گے. سامعین کرام، اور کیا نصیحت چاہیے؟ تو قرآن ہے، صرف ترجمہ دیکھ لیں اور تھوڑا سا سمجھ لیں، سن لیں اور سمجھ لیں. بہرحال میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. ترجمہ سنا دیجئے. اولئک لم یکونوا، یہ لوگ نہ تھے، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، یضاعف لہم العذاب، ان پہ عذاب دوچند ہوگا. ما کانوا یستطیعون السمع، یہ استطاعت نہیں رکھتے تھے سماعت کی. وما کانوا یبصرون، اور نہ یہ آنکھوں بصارت سے کام لیتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو یہ افترا کرتے تھے. لا جرما، بے شک، انہم فی الآخرۃ، یہ لوگ آخرت میں، ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. These will not escape on earth, and they have no protectors besides God. The punishment will be doubled for them. They have failed to hear, and they have failed to see.
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Those are the ones who lost their souls, and what they had invented has strayed away from them. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Without a doubt, in the hereafter, they will be the biggest losers. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.